ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة من السماء وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا محترم حضرات سورہ نمل کی تلاوت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سورت جو ہے اپنے اختتام کے قریب ہے اور اس کی ہم نے آج 72 آیتیں تلاوت کر لی ہیں، باقی 5-10 آیتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ وہ کل ادا ہو جائیں گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آگے پھر ہم سورہ کبوت شروع کریں گے۔ یہ کل جب ہم نے پڑھا تھا کہ جو قومیں یا انسان یا فرد یا انفرادی طور پہ انسان آخرت کے اوپر، یوم آخرت پہ، حساب کے دن، مالک یوم دین کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے تو آخر کار وہ مجرم بن کے رہتے۔ وہ ایک نتیجے کے طور پہ جب سامنے علم آ جاتا ہے اور جب امتحان ہو جاتا ہے تو امتحان میں انسان پاس نہیں ہوتا تو وہ صفر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب سامنے ایمان کی جو کیفیات رکھی، پہلے تو تخلیق خلائق دنیا جو ہے، تخلیق دنیا جو ہے اللہ کا ہے، جو تدبیر ہے، تنظیم ہے، سارا نظام جو ہے اللہ اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے، سب کچھ وہ چلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چلا رہا ہے۔ اور پھر آخرت کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ مجرم بن گئے۔ اور سب سے بہترین جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اسی لیے مسلمان رحم دل ہوتا ہے، تو اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، خیر جرا اور شر جرا کا حساب دینا ہے۔ اور جو قومیں آخرت پہ یقین نہیں رکھتی، وہ پھر جب اللہ کے باغی بن کے اس دنیا کے اوپر رہتے ہیں تو وہ جس طرح کے ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے ان کو دیکھتا رہتا ہے اور ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ پھر جو اس امت کے یا اس قوم کے آخری افراد ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جب عذاب مسلط کرتا ہے تو پچھلی جو قوم ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، جس نے اس درخت کو لگایا ہے، جس کے ساتھ کڑوے پھل آ رہے ہیں، ظلم کے پھل آ رہے ہیں، بے ایمانی کے، فحاشی کے، بے رحمی کے اور ظلم و ستم کے جو پھل آ رہے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن آنا ہے کہ اس کا بھی حساب لینا ہے۔ کہ جس آدمی نے 100 قتل کیے، 70 قتل کیے، جیسے کہ آپ ابھی یہ میڈیا کا زمانہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ
غزہ کے اندر پوری غزہ کی آبادی کو صرف اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ انہوں نے کھنڈر بنا دیا، اور وہ سمجھتے ہیں شاید ہمیں اس کا حساب نہیں دینا، لیکن ایک دن آئے گا خیری جرا اور شری جرا، جیسے صاحب اخدود جو تھے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہ قعود وهم لا یفعلون بالمؤمنین، کہ ان کو گڑھے کھود کے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو سڑکوں کے کنارے گڑھے بنائے ہوئے تھے، اور اس کے اندر دہتی ہوئی آگ کے اندر ان کو ڈالا جاتا تھا، اور پھر ان کے آنتڑیوں سے، ان کے سروں سے، ان کی کھوپڑیوں سے، ان کے دلوں سے، ان کی ٹانگوں سے کھیلا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی پھر حساب لی، اور وہ قومیں جس طرح تڑپ تڑپ کے مری وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا اور جو آخرت کی انکار کرتا ہے وہ مجرم بن کے رہتا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی اس کی ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، اور بالکل شکر بے مہار مرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر سامنے ایک طرف جنت بھی کھڑی ہوتی ہے، ایک طرف جہنم بھی کھڑی ہوتی ہے، اور وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہے قیامت کا، کہ سامنے جہنم اس کو نظر آ رہی ہوگی، اور اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جہنم کے اندر ہے۔ بڑے بڑے شداد اور فرعون جو گزر چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں حساب نہیں دینا۔ ہمیں بھی یہاں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں انسان جو ہے گزارا ہو جاتا ہے، اور میں نے پہلے وہ غیب جو اللہ نے فرمایا تھا کہ غیب اللہ عالم الغیب والغیب، وہ اللہ کی جو غیب نہیں انسانوں کو بتایا، وہ بھی انسانوں کے ساتھ اللہ نے بہت بڑی بھلائی کی ہے، بہت بڑی اللہ انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا کہ انسانوں کو غیب کا علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ترقی نہ ہوتی، کوئی آدمی کچھ کرتے ہی نہیں، کل تو میں نے مر جانا ہے، پھر اس کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا کھیل جو ہے مخفی رکھا، اور کیسے مرنا پھر آس امید لگا دی انسانوں کو، تاکہ ان آنے والی جو نسلیں ہیں وہ آس امید کے سہارے لوگ جئیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ جو انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کروانی ہے، جیسے پہلے کبھی جہاز دیکھا کسی، اب جہاز اٹھتے ہیں، جیسے اب تخت سلیمان علیہ السلام کا اٹھتا تھا، تو اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ جب ہوا تخت اڑا سکتی ہے تو ہوا جہاز بھی اڑا سکتی ہے۔ اب وہ زرے بناتے تھے، پھر علم آ گیا، ٹینک بنانے شروع کر دیے، پھر تو وہ ربڑ سے گولیاں گلیلوں سے گولیاں مارتے تھے، یا نیزے مارتے تھے، یا تیر مارتے تھے، پھر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ فورس چلتی ہے، ایسے کھینچتے ہیں، تو اس میں گولا ڈال کے پھر انہوں نے تو بنا لیا۔ جو سوچتے ہیں اولی الامر، وہ سوچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تخلیقات بھی ان سے کراتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنائی ہوئی۔ تو آج اللہ نے جو فرمایا اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اللہ غمگین بیٹھے ہوں گے، پشیمان ہوں گے کہ اللہ میں دن اور رات تیری محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، لیل و نہارا ان کو پکارتا ہوں، گھروں میں دروازے کھٹکھٹاتا ہوں، دستخط دیتا ہوں، باہر آتے ہیں بتاتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائیں، جب یہ میری دستخط پہ، میری محنت پہ یہ کان نہیں دھرتے، تو اللہ اپنے محبوب کی پریشانی کو دیکھ کے بے قراری کے اندر جب آپ تھے تو کہا بلا تحزن، درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہے، ولا تحزن، اے میرے محبوب غم نہ کر، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اے میرے محبوب لانے نہ کرو، ان کے حال، ان کے جو احوال ہیں ان کے اوپر غور کر کے، فکر کر کر کے اپنے آپ کو پشیمان نہ کرو، ان کی چالوں پر بالکل تیرا دل تنگ نہ ہو۔ تو نے تو وہ جو کام تھا کہ تو نے ہر گھر کو دستخط دی، تو نے اپنی محنت، اپنی تبلیغ کا پورا حق ادا کر دیا، اور تو نے وہ آخری جو خطبۃ الوداع تھا، جو حجۃ الوداع کا، پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے پھر شہادت کی انگلی کھڑی کی اور کہا اللہ گواہ رہنا، یہ سارے لوگ جو 1,24,000 صحابہ موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو دین پہنچا دیا۔ اور پھر آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، پھر وہ سورہ نصر نازل ہوئی، تو جبریل سے کہا کہ اے جبریل کیا وقت قریب آ گیا؟
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह के रसूल है, महबूब खुदा, आपका अगला जो हिस्सा है, जो आने वाले वक्त हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं और इससे भी बहुत बड़ा अल्लाह आपको इनाम व कराम देने वाला है। और रफ़ान अल्लाह का जिक्र भी अल्लाह ने तुम्हारा कर दिया है कि अल्लाह ने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। जहाँ कोई कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमानों के दायरे में नहीं होगा जब तक ये नहीं कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो है अल्लाह के रसूल है मेरे महबूब, अपने सीने को तंग न करो, अपनी जो अपने ज़हन को परेशान न करो। आपने तबलीग का हक अदा कर दिया है, आपके ज़ुम्मे जो मेहनत कोशिश लगाई गई थी आपने वो पूरी कर दी है, इसलिए आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि आपके ऊपर ये कोई सवाल जवाब नहीं होगा। यक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, ये एक शहाना कलाम है, अंदाज़े कलाम है। वो पूछते थे यक़ूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम वादे के सच्चे हो तो ज़रा ये बताओ कि ये बार बार जो हमें धमकियाँ मिलती हैं कि ये क़यामत आएगी और क़यामत के अंदर ये होगा, ज़लज़ले होंगे, पहाड़ होंगे, पत्थर होंगे, ईंधन जो है नारुल हामिया होगी, वो कहाँ है जो वादे है, क्यों नहीं आती वो? तो अल्लाह कहता है कुल असा यकून रिज़्क़ा लकुम बादुल्लज़ी तस्ताजिलून। अल्लाह फरमाते हैं, ये एक होता है ना कि किसी थानेदार ने अगर कि मुजरिम को देख लिया है तो मुजरिम को कह दे तेरी शामत आने वाली है, फिर वो मुजरिम सारी रात सोता नहीं है, वो तड़पता रहता है, पता नहीं मेरी सारी कमजोरियां इसके सामने आ गई। इसी तरह ये अल्लाह का एक शहाना कलाम है कि ए कुल, इनसे कहिए, इनसे फरमा दीजिए, जल्दी क्यों मचाते हो? कुल असाई यकून रिज़्क़ लकुम बादुल्लज़ी तस्ताजिलून, क्यों इसके लिए जल्दी मचा रहे हो सकता है इसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही आ लगा। और फिर वो हिस्सा आपने देखा होगा कि क्रैश में कोई क्रैश का आदमी ऐसा नहीं रहा जिसने ये ना कहा कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू लहब के बेटे, अबू जहल के बेटे, कोई खानदान का फर्द ऐसा नहीं रहा जिसने नारा तकबीर मस्ताना बुलंद न कर दिया हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान न ले आया। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं इनसे कहो क्या तुम्हें जल्दी लगी है? वो करीब हो सकता है, बिल्कुल ही करीब हो सकता, किसी वक्त भी पकड़ा जा सकता है इंसान। जैसे पीछे हमने क़यामत की तारीफों में पढ़ा है कि आंख झपकते आंख नीचे नहीं होगी तो क़यामत वाक़ई हो जाएगी। माँ बच्चे को दूध पिला रही होगी फेंक देगी, लोग बरहना हालत में भागेंगे मैदान अरफात की तरफ, मैदान का मैशर की तरफ, किसी को इल्म नहीं होगा क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले आगे आ रहा है कि वो निशानी है कि ज़मीन से दावतन, ज़मीन से सूरज मगरब से, और फिर ज़मीन से जानवर निकलेंगे जो इंसानों से बातें करेंगे और कहेंगे इंसानों को, ऐ इंसानों, वो वक्त अब करीब आ गया है जिसकी तुम्हें पैगंबर दावत देते थे, अभी तौबा का नज़ारा जो है बाकी रह गया है। लेकिन वो फिर भी लोग मुसलमान नहीं होंगे और वो जो जानवर जो है वो एक मोजज़ा करीब कुर्ब क़यामत की निशानियों में से होगी। वो आगे वो आयत भी आ रही है इंशाअल्लाह। व इन्न रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं हकीकत ये है कि तेरा रब तो लोगों पर बड़ा ही फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग जो हैं शुक्र नहीं करते कि अल्लाह तो रब्बुल आलमीन की अनायात है कि वो लोगों को कसूरों को सरज़द होते ही नहीं पकड़ लेता। मैंने अभी किसी के ऊपर जुल्म किया है तो अल्लाह ने ये नहीं किया कि अभी इसको पकड़ लो, अल्लाह मोहलत देता है कि शायद हो सकता है ये लौट आए, माफ़ी मांग ले, और जो माफ़ी मांगता है अल्लाह को सबसे ज़्यादा वो प्यारा होता है कि ये वो शख्स है जिसने गुनाह करके महसूस कर लिया कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे खुशी मुझे उस वक्त होती है जब गुनाहगार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। इसलिए रात के पिछले शहर अल्लाह की ज़ात करीम लोगों को पुकारते हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई बीमारी से शफा मांगने वाला, है कोई इज्जत मांगने वाला, है कोई जाहो जलाल मांगने वाला। तो जो कोई मांगता है अल्लाह ताला उसको अनायात अपनी बरसात, बारिश, रहमत की बारिश बरसाते रहते और देते रहते।
لیکن جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں اسی وقت نہیں پکڑتا ہوں. جب فرشتے بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو کاتبین ہے کرام کاتبین یعلمون ما لا تفعلون، یہ جو کرام کاتبین ہیں اس کے علاوہ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے علاوہ ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے. تو وہ فرشتے جو ہیں ایک برائیاں لکھتا ہے ایک نیکیاں لکھتا ہے. اور جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم نہیں ہے کہ اسی وقت اس گناہ کو لکھ لے، بلکہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ انتظار کر، شاید یہ انسان توبہ کرے. لیکن نیکی والا جو فرشتہ ہے، انسان جب وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا تم نیت ہی کر دو، جب نیت ہی کرتا ہے تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نیکی کو لکھ دی جاتی ہے. اس لیے کوشش کرے کہ نیتیں ہی ہماری درست ہو جائے گی تو اللہ ہمیں معاف فرما دے گا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا نُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اب ذرا میرے عزیزو یہ بڑی پتے کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے. اللہ جانتا ہے ہمارے سینوں کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے، جو حسد بھرا ہوا ہے، جو نیکیاں بھری ہوئی ہیں، جو ہمارے نامہ اعمال ہم کرتے ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے. جو ہم چھپاتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. یا اللہ ہمیں بس اپنی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اپنے حبیب کی پیروی کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے سینوں کو اپنے خوف سے بھر دے. بس اللہ ہمیں اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما دے. اور یہ جتنے بھی یہ اختلافات ہیں اللہ ان کو دفع دور فرما دے اور مسلمانوں کو پھر غلبہ عطا فرما دے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اب یہ کتاب مبین سے مراد وہ کتاب نہیں جو ہمارے پاس سامنے ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، کہ جو مٹی تمہاری لاشوں کو، تمہاری میتوں کو کھاتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے کہ ایک ذرہ کہاں کہاں رکھا ہے اور کہاں کہاں کھایا گیا. یہ وہ کتاب مبین ہے. وما من غائبۃ، کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. کوئی بھی چیز سمندر کی تہہ میں ہو، پہاڑوں کے نیچے ہو، پہاڑوں کے اوپر ہو، اللہ کے لیے سب شہادہ ہے. کیوں اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے، تخلیق جو ہے اللہ نے کی ہے. الا فی کتاب مبین، لیکن اس کے باوجود ایک کتاب مبین ہے، روشن کتاب اللہ نے رکھی جو اس کے اندر ہر چیز جو ہے غائب بھی ہے، حاضر، سب کچھ اس کے اندر لکھا پڑھا بالکل محفوظ ہے. اور واضح وہ کتاب اس وقت موجود ہے اور وہ اس سے قیامت کے دن سب کے لوگوں کے نامہ اعمال سامنے ان کے گردنوں میں وہ نامہ اعمال لٹکا دیے جائیں گے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون. اب یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ معجزہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل پوری پڑھے تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے اس قرآن کے اندر وہ بیان دے. اور کس کی زبان سے؟ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک نبی الامی، امی ان پڑھ پیغمبر، اس کی زبان سے یہ چیزیں جو بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے وہ ساری چیزیں اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ تمہارے سامنے ہے کہ جب تمہارے اندر جو اختلافات ہیں، بنی اسرائیل کے اندر جو اختلافات ہیں، یہ سارے اختلافات کا اللہ کھول کے بیان فرما دی ہیں. تو جب تم کرو گے تو اس کو کیوں نہیں اللہ بیان کرے گا؟ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے. ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے رحمت ہے جو کیا کرتے ہیں؟ رحمت للمؤمنین،
جو مومن بن جاتے ہیں، مطیع اور فرما بردار بن جاتے ہیں، بغاوت کی زندگی سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ کا تکبیر بلند، اللہ کا ترانہ جب مکبر اذان دیتا ہے اللہ اکبر، تو ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، کان ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بلاوا آ گیا اللہ کا، اور بھاگو اللہ کے دربار میں۔ لیکن ہمیں فکر نہیں بالکل ہے، ہم بے فکرے ہیں، اور جب یہ زلزلہ آئے گا پھر اس وقت فکر لاحق ہوگی، کاش کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہوتا تو جو آج اس زلزلے کی مصیبت سے ہم محفوظ ہوتے۔ ان ربک یقضی بینہم، اور یقینی طور پہ اللہ تمہارے درمیان، جب بنی اسرائیل کے درمیان اختلافات پہ فیصلہ کر سکتا ہے تو اللہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، وہ تمہارے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمارا پڑھنا بیٹھنا قبول فرما، آمین۔ اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم کرتے ہیں اللہ کا نستعی عطا نہ دے، اللہ معافی مانگتے ہیں، اللہ میں معاف فرما دے، آمین۔ اللہ ہم سے مہربان ہو جائے، اللہ مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اللہ یقیناً ہماری غلطیاں ہیں، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، اللہ آپ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، آمین۔ بیماروں کو شفا دے، آمین۔ اللہ تنگ دستوں کو غنی بنا دے، آمین۔ اللہ جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا دے، اور جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، آمین۔ اللہ فوت شدگان کو معاف فرما دے، آمین۔ زندہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ اللہ جتنی فرقہ بازیاں ہیں اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، آمین۔ ہمیں ایک بنا، اپنا مطیع اور فرما بردار، آمین۔ اپنے حبیب کا اللہ پیروکار بنا، اور آمین۔ سنتوں کے اوپر پورا عمل کرنے والا بنا، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتہ یا